يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب الله سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك۔ یہاں تک جو 3 فصلیں آپ نے پڑھی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ عربی زبان میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کی ابتدائی طور پر 2 قسمیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد اس لفظ کو کہا جاتا ہے کہ جو تنہا ہو، اکیلا ہو اور ایک معنی پر دلالت کرے، یعنی ایک معنی کو بیان کرے، جیسے کتاب، قلم، ورق، بیت۔ یہ سارے الگ الگ الفاظ ہیں، ان میں سے ہر کوئی ایک مفرد لفظ ہے، ایک اکیلا لفظ ہے جو ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے، ایک معنی کو بیان کر رہا ہے، اسے مفرد کہتے ہیں۔ اسی کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے، مفرد کا دوسرا نام کلمہ بھی ہے، یعنی بامعنی لفظ کو مفرد بھی کہہ سکتے ہیں اور کلمہ بھی۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف، ان کی تعریفیں بھی آپ نے پڑھ لی ہیں۔ دوسری قسم ہے مرکب۔ عربی زبان میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کی دوسری قسم کیا ہے؟ مرکب۔ مرکب اس لفظ کو کہا جاتا ہے جو 2 یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے، جو 2 یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے، جیسے ابھی آپ نے پڑھا غلام زید، تو 2 کلمے ملے، یہ مرکب کہلائے گا۔ مرکب کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید کی تعریف یہ ہے کہ جب کہنے والا اسے کہہ کر خاموش ہو تو سننے والے کو یا کوئی خبر معلوم ہو یا طلب معلوم ہو۔ اسی کا دوسرا نام جملہ بھی ہے، اسی کو کلام بھی کہتے ہیں، اور اسی سے خود سمجھ آ گیا کہ مرکب غیر مفید وہ ہوگا کہ جب اسے کہنے والا کہہ کے خاموش ہو تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو۔ پھر جملہ کی یعنی مرکب مفید کی ابتدائی طور پر 2 قسمیں ہیں، کیونکہ اس میں اس کی تعریف میں کہا نا کہ سننے والے کو خبر معلوم ہو یا طلب، تو خبر معلوم ہوگی تو وہ جملہ خبریہ کہلائے گا، طلب معلوم ہوگی تو وہ جملہ انشائیہ کہلائے گا۔ جملہ خبریہ کے متعلق پھر ہم نے دوسری فصل میں پڑھا کہ یہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکیں۔ اس کا مفہوم بتایا تھا کہ چونکہ اس میں کوئی بات بتائی جاتی ہے، جو بات بتائی گئی ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اگر بتانے والے نے صحیح بات بتائی ہے تو اس کو سچا کہیں گے، غلط بات بتائی ہے تو اس کو جھوٹا کہیں گے، لہٰذا جملہ خبریہ کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے، یہی اس کی تعریف ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ہے جملہ انشائیہ، اس کی پھر تعریف کیا ہوگی؟ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے، اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے کہ وہ کوئی بات بتا ہی نہیں رہا تو اسے سچا جھوٹا کیسے کہیں گے؟ وہ تو بات پوچھ رہا ہے، اس میں تو طلب پائی گئی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جملہ خبریہ کی پھر آگے 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ اور جملہ فعلیہ خبریہ۔ اگر جملہ خبریہ کا پہلا جز اسم ہو تو اسے کہتے ہیں اسمیہ خبریہ، اور پہلا جز فعل ہو تو اسے کہتے ہیں جملہ فعلیہ خبریہ۔ پھر ہم نے پڑھا کہ جملہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں 2 چیزیں نہ پائی جائیں، مسند اور مسند الیہ۔ مسند، مسند الیہ عام نام ہیں، ان کے خاص نام بھی ہوں گے ہر ایک جملے میں۔ جملہ اسمیہ میں پہلے آتا ہے مسند الیہ، اور چونکہ وہ پہلے آتا ہے ابتدا میں آتا ہے اس لیے اسے مبتدا کہتے ہیں، اور مسند بعد میں آتا ہے اسے خبر کہتے ہیں کیونکہ وہ مبتدا کے متعلق کوئی بات بتاتی ہے۔ جملہ فعلیہ خبریہ میں پہلے مسند آتا ہے اسے فعل کہتے ہیں، اور بعد میں مسند الیہ آتا ہے اسے فاعل کہتے ہیں۔ پھر آپ نے اسناد کی اور مسند الیہ کی تعریفیں بھی پڑھ لیں۔ جملہ انشائیہ کی بھی 10 اقسام ہیں، ان کی سب کی تعریفیں بھی آپ نے پڑھ لی ہیں۔